ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل مارچ کے 31 اور شوال کی 11 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف سیکرٹری لداخ آشیش کندرا نے لیہ میں ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر کے ایکشن ٹریکر کے تحت جاری منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا. اجلاس میں تمام انتظامی سیکرٹریز شریک ہوئے جبکہ بعض افسران نے آن لائن شرکت کی. اجلاس کے دوران مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا جن میں PWD، ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، سیاحت، ٹرانسپورٹ، دیہی ترقی، زراعت، صنعت، بجلی، کھیل اور شہری ہوا بازی سمیت دیگر شعبے شامل تھے. چیف سیکرٹری نے ترجیحی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا. شہر کی خوبصورتی اور ماحولیات کی بہتری پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ہدایت دی گئی کہ لیکر گاؤں سے مقامی سطح پر بڑے گملے تیار کر کے سڑکوں کے درمیان نصب کیا جائیں اور انہیں موسمی پھولوں سے آراستہ کیا جائے. اجلاس میں لیہ و کرگل میں بے روزگار نوجوانوں کے ڈیٹا کی تیاری، روزگار پورٹل کے آغاز، ماڈل دیہات کی ترقی اور پودوں کی حفاظت کے اقدامات پر بھی غور کیا گیا. پرانے شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل، آوارہ کتوں کی روک تھام، سبزی منڈیوں کے لیے منظم ویڈنگ زونز اور عوامی ٹرانسپورٹ کی بہتری جیسے امور پر بھی ہدایت جاری کی گئی. اجلاس میں سیاحت کے فروغ، سوشل میڈیا برانڈنگ، ہاٹ ایئر بیلون سرگرمیوں، CCTV نظام، ویلی آف فلاورز منصوبے جیسے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا. آخر میں چیف سیکرٹری نے مختلف محکموں کے درمیان بہتر تال میل پر زور دیتے ہوئے ہدایت دی کہ تمام محکمے اپنے پیش رفت کو منظم انداز میں پیش کریں تاکہ منصوبوں کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جا سکے. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے سوموار کو ہل کونسل سیکریٹریٹ میں لداخ کے نو تعینات جوائنٹ ڈائریکٹر اطلاعات شبیر حسین کا پرتپاک خیر مقدم کیا. اس موقع پر ڈاکٹر آخون نے شبیر حسین کو نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی قیادت میں محکمہ اطلاعات میں جدت، کارکردگی اور عوامی رسائی میں مزید بہتری آئے گی. انہوں نے انتظامیہ اور عوام کے درمیان مؤثر رابطے کو مضبوط بنانے اور سرکاری اسکیموں و کامیابیوں کو بروقت عوام تک پہنچانے میں محکمہ اطلاعات کے اہم کردار پر زور دیا. ڈاکٹر آخون نے مزید کہا کہ محکمہ اطلاعات ترقیاتی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے اور شفافیت کو یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور وہ نئی قیادت میں باہمی تعاون کے فروغ کے خواہاں ہے. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک تشی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اطلاعات رضا علی عابدی سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے. پروگرام کے اختتام پر ضلع بھر میں معلومات کی مؤثر ترسیل اور عوامی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا گیا. جموں میں مقیم کرگل کے طلبہ نے نئی دلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت حکام سے ملاقات کر کے ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کیا. تفصیلات کے مطابق کرگل بوائز ہاسٹل جموں کے طلبہ نے ایک انسان دوست اقدام کے تحت ایرانی سفارت خانے کو عطیہ پیش کیا جو انہوں نے باہمی تعاون سے جمع کیا تھا. یہ اقدام سرحدوں سے بالاتر انسانی ہمدردی، اتحاد اور ذمہ داری کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. طلبہ نے اس موقع پر رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ شہید امام خامنائی اور دیگر جاں بحق افراد کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ایران میں امن و استحکام کے لیے دعا کی. دورے کے دوران طلبہ کی ملاقات سفیر اور دیگر حکام سے ہوئی جنہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے اس جذب خیر سگالی کو سراہا. سفیر نے کرگل کے عوام، ثقافت
اور روایات میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی۔ ایرانی سفارت خانے کے حکام نے کرگل کے عوام کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدام باہمی احترام اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں۔ ادھر کشمیر اور لداخ سمیت مختلف علاقوں میں بھی اس نوعیت کی امدادی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں، جہاں طلبہ سمیت مختلف طبقات نے ایرانی عوام کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ طلبہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جو جغرافیائی حدود سے بالاتر ہے۔ حلقہ پوئن کے کونسلر محمد امین نے گزشتہ روز باغ خمینی میں زیر تعمیر نئے اسکول کی عمارت کا دورہ کر کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے وہاں موجود مقامی افراد، خواتین و حضرات اور متعلقہ ٹھیکیدار سے بات چیت کرتے ہوئے اسکول کی نئی عمارت کی تکمیل پر مبارکباد پیش کی اور والدین کی موقع پر موجودگی پر خوشی کا اظہار کیا۔ کونسلر محمد امین نے زور دے کر کہا کہ باقی ماندہ تعمیراتی کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ عمارت کو بروقت سکول انتظامیہ کے حوالے کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال سکول کرائے کی عمارت میں چل رہا ہے، جس سے محکمے پر اضافی مالی بوجھ بڑھ رہا ہے، جبکہ طلبہ کو بھی مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے نئی عمارت کی فوری تکمیل ناگزیر ہے۔ اس دوران موقع پر موجود والدین نے سکول میں طلبہ کی تعداد کے تناسب سے اساتذہ کی تعیناتی کا مطالبہ کیا، جن میں کم از کم 5 مرد اساتذہ شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مزید برآں مقامی افراد نے آرٹی استاد محمد انور کی ٹرانسفر کو ملتوی کرنے اور انہیں اسی سکول میں برقرار رکھنے کی اپیل بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ استاد کی موجودگی میں سکول کا نظم و نسق نمایاں طور پر بہتر رہا ہے۔ شمک چند سانگوں سے تعلق رکھنے والے ایک وفد نے گزشتہ روز چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وفد نے مختلف مسائل پیش کیے، جن میں آباگرونگ بٹاکھر چمک چند رابطہ سڑک کے لیے زمین اور درختوں کے معاوضے کی جلد ادائیگی کا مطالبہ شامل تھا۔ وفد نے اپنے حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ بھی ادا کیا۔ ڈاکٹر جعفر آخوند نے وفد کے مسائل کو غور سے سنا اور یقین دہانی کرائی کہ تمام ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے درختوں کے معاوضے سے متعلق کاغذی کارروائی کی فوری طور پر حل بھی کر دیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت سے تقریباً 3000 سکھ یاتری 10 اپریل سے شروع ہونے والے بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ مرکزی تقریب 14 اپریل کو حسن ابدال میں واقع گردوارہ پنجہ صاحب میں منعقد ہوگی۔ ایویکی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے مطابق یاتری ننکانہ صاحب، کرتارپور، لاہور سمیت مختلف مقدس مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ لاہور میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں میلے کے انتظامات، سیکیورٹی، طبی سہولیات اور ٹرانسپورٹ کا جائزہ لیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاتریوں کو بہتر سہولت فراہم کی جائے گی اور پاکستان کی مثبت شبیہ اجاگر کرنے کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں گے۔ چیچن کے فوجی دستوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر زمینی حملہ کرتا ہے تو ایرانی افواج کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ یہ دستے رمضان قدیروف کی وفادار ہیں اور امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کو مذہبی جنگ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ممکنہ مداخلت کو جہاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت ہوئی ہے جب امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ فضائی حملوں کی ناکامی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر زمینی کارروائی پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ 28 فروری کو امام خامنائی کی شہادت کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے جواب میں ایران نے اب تک امریکی اور اسرائیلی ٹھکانوں پر سینکڑوں میزائل اور ڈرون حملے کر کے خطے میں امریکی اڈوں اور اسرائیل کے شہروں کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی افواج بھی امریکہ اور اسرائیل کی حمایت میں شامل ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ میں یوکرین کی شرکت کی مذمت کی ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।